أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ کا کچھ حصہ ذکر فرمایا۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت مزید سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی، دیگر مخلوقات پر شرافت اور فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اس شرافت اور فضیلت کے اظہار کے لیے سجدوں سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، تکبر اور غرور میں آیا، اللہ کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کرنے لگا، اپنی منطق چلانے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تعالیٰ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ بلندی کی طرف جاتا ہے اور مٹی کی خاصیت یہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ کے سامنے جھکے، آدم کو میرے سامنے جھکنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں آدم کے سامنے جھکوں۔ اللہ رب العزت نے ابلیس لعین کو مردود کیا، رائندہ درگاہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا آدم اور اماں حوا دونوں کو حکم دیا کہ آپ جنت کے اندر رہیے اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں آپ ان سے منتفع رہے، نفع اٹھائیے۔ تو فرمائے وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک، رہیے آپ اور آپ کی بیوی الجنت، جنت میں۔ سیدنا آدم اور اماں حوا کو جو حکم دیا گیا کہ آپ جنت میں رہے، اس سے جنت الخلد مراد ہے یا دوسری جنت مراد ہے؟ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے وہاں جنت الخلد کا ذکر، جنت الخلد کا لفظ نہیں ملتا، لیکن احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جنت سے وہی جنت الخلد مراد ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت پریشان حال ہوگی، پھر جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس یہ انسان جائیں گے، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، آپ آگے بڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری وجہ سے تو تم جنت سے نکلے ہو، میں اب اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا جو یہاں تذکرہ ہے اس سے جنت الخلد ہی مراد ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور آپ دونوں کھائیے اس جنت کے نعمتوں میں سے، رغداً حیث شئتما، خوشگوار، باپراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، یعنی جو کھانا چاہتے ہو جنت میں
جہاں سے کھانا چاہتے ہو اور جتنا کھانا چاہتے ہو تم میاں بیوی کو اجازت ہے، یہاں مزے کے ساتھ لطف کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے قریب تمہارا جانا ممنوع ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں قریب نہ جائیے اس درخت کا۔ تو یہ حکم کے اندر تاکید ہے، اصل میں درخت کے قریب جانے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ جنت کے پھل کھانے سے اللہ رب العزت ان کو روک رہے ہیں کہ اس درخت کا پھل استعمال نہیں کرنا، اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا۔ اب یہ کون سا درخت تھا جس کا ذکر اس واقعہ اور اس آیت کے اندر موجود ہے؟ قرآن پاک کی آیات میں اور کسی صحیح مستند حدیث کے اندر اس درخت کا نام نہیں ملتا۔ بعض علماء نے اس درخت کے بارے میں چند اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ انجیر کا درخت تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ یہ جو کا درخت تھا، بعض نے کہا یہ زیتون کا درخت تھا۔ لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا قرآن پاک کی آیت میں اور کسی صحیح حدیث کے اندر اس درخت کا نام موجود نہیں ہے کہ کون سا درخت تھا۔ ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، جس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مبہم رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے مبہم رکھے۔ بہرحال یہ درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ دونوں ہو جائیں گے من الظالمین، کمی کرنے والوں میں سے۔ ظلم کا معنی ہر جگہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ظلم یہ کمی کے معنی میں ہے۔ اگر آپ اس درخت کے قریب گئے یعنی اس درخت کے پھل کو آپ دونوں نے استعمال کیا تو آپ حکم کے اندر کمی کرنے والا ہو جاؤ گے، کیونکہ حکم کا پورا کرنا تو یہ ہے کہ اس درخت کے پھل کو استعمال نہ کرنا، لیکن اگر استعمال کر لیا تو حکم توڑ دو گے، حکم میں کمی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فی، جس عیش و عشرت کے اندر حضرت آدم اور بی بی حوا تھی، اس عیش و عشرت سے، اس جنت سے ان کو نکال دیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا تھا، پھر کیسے شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت کے اندر بہکایا؟ وہ تو نکل چکا تھا۔ تو علماء نے اس سوال کے کئی جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دور سے بھی کسی کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے۔ تو حضرت آدم اور اماں حوا کے دل کے اندر شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا۔ دوسرا جواب یہ ہے شیطان جنت کے اندر تو نہیں تھا، مگر باہر سے دوسری شکل میں جا کر شیطان نے باقاعدہ حضرت آدم اور بی بی حوا سے گفتگو کی، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان ابلیس نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے، اگر تم اس درخت کو استعمال کرو، اس کے پھل کو کھا لو، تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے اور ہمیشہ یہاں کے مزے تمہیں ملیں گے، اور میں تو ایسی رائندہ درگار ہو چکا ہوں، ذلیل ہو چکا ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقیناً میرا تمہارا خیر خواہ، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب جھوٹی قسم دنیا کے اندر پہلے کسی نے سنی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے سامنے پہلی مرتبہ قسم کا ذکر آیا۔ آدم کا تو یقین تھا کہ اللہ کے نام کا کوئی جھوٹا قسم کھا ہی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اس کے پسلانے کے اندر، اس کے جال کے اندر پھنس گئے۔ اور ایک جواب یہ ہے
کہ شیطان کسی دوسری شکل کے اندر متشکل ہو کر گیا، وہ ابلیس دوسری شکل میں گیا اور مختلف شکلیں اپنانے کی ابلیس اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اور پھر ان دونوں کو پھسلایا۔ بہرحال فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان نے ان دونوں کو نکالا، جس عیش و عشرت کے اندر یہ تھے، اللہ نے شیطان نے تو حضرت، لیکن قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن کبھی نسبت سبب کی طرف کرتا ہے۔ آپ ذرا سپارہ نمبر 13 دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سورۃ ابراہیم 13واں سپارہ آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جس وقت ابراہیم کہنے لگے، ربی اے میرے پروردگار، اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو بنا دیجئے امن والا، وجنبنی وبنی، اور بچائیے مجھے اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کے عبادت کرنے سے۔ ربی اے میرے پروردگار، انہن اضللن کثیرا من الناس، یقیناً ان بتوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ بت تو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم کی اضافت اور نسبت کی ہے سبب کی طرف، کیونکہ بت بندوں کے گمراہ ہونے کے لیے سبب بنے، تو اس لیے حکم کی نسبت سبب کی طرف کی۔ اور اسی طریقے سے آپ 16واں سپارہ دیکھیے، سولہواں سپارہ سورۃ مریم، آیت نمبر 18۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مائی مریم غسل کر رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو مائی مریم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ عطا کیجیے اگر تو متقی ہے۔ تو جبرائیل کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دے دو ایک لڑکا پاکیزہ۔ جبرائیل ماں مریم کو کہہ رہا ہے تاکہ میں تجھے بچہ دے دو۔ بچہ تو جبرائیل نہیں دے سکتا، بچہ دینے والا اللہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ جبرائیل سبب بنے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی نسبت اور اضافت سبب کی طرف کر دی۔ تو قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ کبھی کبھار حکم کی نسبت سبب کی طرف ہوتا ہے جو سبب بن جاتا ہے۔ تو ابلیس لعین نے انہیں نہیں نکالا، یعنی ابلیس حضرت آدم کا جنت سے نکلنے کے لیے سبب بن گئے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اِحْبِطُوا جمع کا صیغہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا، یا تو شیطان بھی اس وقت تک آسمانوں میں تھا، تو حضرت آدم بھی ہوا اور ابلیس یہ تین ہو گئے، جمع ہے اس لیے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین تو اتر گیا تھا، اہبطوا جمع کا صیغہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آدم کے پش میں آدم کی اولاد اور ذریت بھی داخل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔ عدوٌ، تم یہاں سے زمین میں جاؤ گے تو تمہارے درمیان دشمنی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی جس طرح جنت سے تم نکل گئے اسی طرح دنیا کے اندر جا کر بھی تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک مدت ایک وقت تک ٹھہرنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ کا تکملہ فرمایا۔ اب مزید واقعہ کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت،
رہیے آپ و زوجک اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں، وکلا اور آپ دونوں کھائیے منہا یہاں سے، رغدن با فراغت خوشگوار، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور قریب مت جائیے اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤ گے کمی کرنے والوں میں سے، فأضلہم الشیطان پس پسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے، فأخرجہما پس نکالا ان دونوں کو مما اس عیش و عشرت سے، کانا فی جس عیش و عشرت میں وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا، ومتاع اور نفع اٹھانا الی حین ایک وقت تک۔ الحمدللہ۔